سورۃ الحدید 4 رکوعات 29 آیات پر مشتمل مدنی صورت ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے سورۃ الحدید کا نمبر 57 ہے۔ یہاں پہ صورتوں کا نصف ہوتا ہے۔ 57 صورتیں پہلے 27 پاروں میں اور آخری 57 صورتیں 3 پاروں میں آتی ہیں۔ اس کی آیت نمبر 25 میں الحدید کا لفظ آیا ہے جس کا معنی ہے لوہا۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام حدید رکھا گیا، اور لوہے کے ہر دور میں بڑے فوائد رہے ہیں۔ اس کے اندر مضبوطی ہے، تو یہ اللہ ہی کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ الحدید کے نام سے موسوم کیا گیا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اس کائنات کی عرش ہے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ دعوت دے رہی ہے کہ انسان بھی اسی اللہ کی بندگی کرے جو غالب حکمت والا ہے۔ وہی مالک ہے، وہی قادر ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی ہر شے کا عالم ہے، وہی کائنات کا خالق ہے۔ رات اور دن کا نظام اسی کے قبضہ میں ہے، بارش وہی برساتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ دلوں کے رازوں کو وہی جانتا ہے۔ اے لوگو، اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے رستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ اللہ نے قرآن مجید اپنے بزرگ بندے خاتم النبیین محمد الرسول اللہ پر اس لیے اتارا ہے کہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئیں۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو، حالانکہ زمین و آسمان کا اصلی وارث اللہ ہی ہے۔ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے اور اللہ کی راہ میں لڑنے والے، اور فتح مکہ کے بعد کے ایمان لانے والے مجاہد درجے میں برابر نہیں ہو سکتے، وہ درجے میں برابر نہیں ہے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے دونوں کو، فتح مکہ سے پہلے اور بعد، ہجرت کرنے والے اور خرچ کرنے والے، جہاد کرنے والے، فتح مکہ سے پہلے اور بعد دونوں کے ساتھ اللہ نے نیک جزا کا وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ سورۃ الحدید کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو شخص اللہ کو قرض دے گا اللہ اس کے قرض کو کئی گنا بڑھا کر لٹائے گا۔ مومنوں کا ایمان قیامت کے دن ان کے آگے ان کے دانے روشنی کرتا ہوگا، اور انہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوگا، جنت کا رستہ بتاتا ہوگا کہ یہ رستہ ہے جو تمہیں کامیابی کی طرف لے کر جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائیں، کانپ جائیں، اور اللہ کی طرف سے آنے والے حق کی طرف وہ جھک جائیں، اور ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے دل سخت ہو گئے۔ ایمان والوں کے دل وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ نرم ہوتے ہیں، اور جو بدبخت ہیں ان کے دل وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ سخت ہوتے ہیں۔ وہ یاد رکھیں کہ ایمان کلمہ پڑھنے کے بعد
اللہ کی ذات کا خوف جس پر زیادہ ہوتا گیا، اس کے اندر وہ ایمانی صفت پھلتی پھولتی وسیع اور ترقی کرتی گئی۔ جس کا دل سخت ہوتا گیا، اللہ کا خوف، اللہ کے دین پر عمل نہ کرتا گیا، وہ بدبخت ہے، اس کا دل سخت ہے۔ پھر تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یاد رکھو یہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے۔ جس طرح کہ کھیل اور تماشا کچھ دن کے لیے ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، یہی دنیا کی زندگی کی مثال ہے۔ ایک دوسرے سے بڑھنا، فخر کرنا، شوخیاں اور شیخیاں مارنا، یہ محض ایک دھوکہ ہے۔ آخرت میں عذاب بھی ہے اور مغفرت بھی ہے۔ لوگوں، مغفرت اور جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ جو مصیبت بھی آتی ہے وہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ جو بھی مصیبت تم میں سے کسی کو زمین اور آسمان میں اور زمینوں میں تمہارے نفسوں میں کسی کو پہنچتی ہے وہ تمہارے لیے پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ افسوس نہ کرو، جو مل جائے اس پر اکڑو نہیں۔ اور ہم نے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا، پھر کتاب اتاری، ترازو بھیجا تاکہ تم انصاف سے کام کرو۔ ہم نے لوہا اتارا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ ہم نے لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے، لوگوں کے لیے فائدے ہیں، اور یہ اس لیے اتارا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اللہ کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے، اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، اور کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ کون کون ایمان بالغیب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں۔ سورۃ الحدید کا آخری رکوع جو کہ 27ویں پارے کا آخری رکوع ہے، اللہ رب العزت نے اس رکوع میں راہبانیت یعنی دنیا کو چھوڑ کر، ترک دنیا، اس کو چھوڑ کر اللہ کی یاد کرنا، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ ترک دنیا اسلام میں نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، رہبانیت ترک دنیا یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اس سورت کے آخر میں، آخری رکوع میں حضرت نوح اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ ہم نے انہیں نبوت دی۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کی اولاد میں بھی ہم نے نبوت جاری فرمائی۔ پھر ان کے بعد کئی اور رسول تشریف لائے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ وہ اہل ایمان کے لیے انتہائی نرم دلی اور مہربانی کے حامل تھے۔ ان لوگوں نے جو ترک دنیا اختیار کر لی، دنیا کو چھوڑ دیا تھا، حالانکہ یہ اللہ کا حکم نہیں تھا، اللہ نے یہ فرض ان پر نہیں کیا تھا، مگر انہوں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک اپنی طرف سے نیا طریقہ اختیار کر لیا تھا، لیکن وہ اس کو نبھا نہیں سکے۔ اہل کتاب، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اپنی رحمت سے تمہیں اللہ دگنا اجر اور روشنی عطا فرمائے گا، تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھیں کہ مسلمان اللہ کے فضل میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ سارا فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے وہ اپنا فضل عطا کرے، وہ بڑے فضل والا ہے۔